آقا فرماتے براق لایا گیا۔ جس دور میں برق کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں ہمارے نبی کی سواری کا نام براق تھا۔ لوگوں کو بجلی برق کا تصور بعد میں ملا ہے، پہلے نبی کا براق سامنے آیا ہے۔ آقا کہتے ہیں وہ جو تھا گدھے سے کچھ بڑا تھا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کی صورت میں بھی ایک عجیب چیز تھی۔ اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کے پیر ہرن کی طرح تھے، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اس کے بازو جو ہے وہ پریوں کی طرح تھے، یعنی اس کے اندر گویا کہ بہت سی مخلوق کا حسن سمٹ آیا تھا۔ وہ پر والا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ آقا فرماتے ہیں میرے براق کو ابو بکر نے دیکھا ہے، یہ صدیق اکبر کا مرتبہ بھی ہے۔ فرماتے میرے براق کو ابو بکر نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ براق لایا گیا، حضور کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ جبریل نے عرض کیا آقا اس براق پہ سوار ہو جائیں، قربان جائیں، دل کے کانوں سے سنے۔ آقا براق پر آئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ عرض کی جبریل نے آقا کائنات کا حسن آپ پہ قربان، لوگوں کے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آقا آپ رو رہے ہیں، اس سے پہلے کسی کو یہ مرتبہ نہ ملا جو شان آپ کو دی اللہ نے، وہ شان اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ رونے کا وقت نہیں حضور، یہ وقت تو شادیوں کا ہے، خوشیوں کا ہے، مسرتوں کا ہے۔ آقا کہتے ہیں جبریل مجھے میری امت جو یاد آئی ہے اس لیے آنکھ نے آنسو بہایا ہے۔ پوچھا حضور امت کیوں یاد آئی؟ کہا میں تو رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، میرے لیے اللہ نے براق بھیجا ہے، میری امت کے لیے کیا ہوگا جب وہ قبروں سے اٹھے گی؟ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل حبیب سے کہہ دے محبوب رونا رونا، تیرا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ حبیب جو تجھ سے پیار ہی کیا ہے، تجھ سے محبت ہی کی ہے، تو رو نہیں محبوب، آنسو اس لیے بہاتا ہے، تیرے لیے براق، تیری امت کے لیے کیا؟ جبریل بتا دے حبیب کو کہ جب تمہاری امت قبر سے اٹھے گی تو جو انہوں نے قربانیاں کی ہوگی ان قربانیوں کو ہم براق کی شکل دیں گے، اور قبر سے اٹھنے سے پہلے وہ ان کی قبروں پر کھڑا کر دیں گے، اور جب آپ کی امت محشر میں آئے گی تو وہ بھی سواریوں پہ بیٹھ کر کے آئے گی۔ اور پھر کہا جن کے لیے قربانی جنہوں نے نہ کی ہو ان کے لیے کیا ہوگا؟ محبوب تو ان کے لیے قربانی کرے گا اور ان جانوروں کو ان کے لیے براق بنا دیا جائے گا۔ یہ ہمارے آقا ہیں، ہر وقت ہمارا سوچ رہے ہیں ہم کیسے امتی ہیں، حضور کے بارے میں قطعاً نہیں سوچتے، حضور کی عظمت کے متعلق دل میں کبھی نہیں سوچتے الا ماشاءاللہ۔ پھر میرے آقا جب براق پر بیٹھنے لگے، براق اچھلنے لگا، جبریل نے ہاتھ مارا، شوخی کرتا ہے، یہ شان والا رسول ہے، یا شوخی کرتا ہے؟ براق پہ پسینہ آ گیا۔ براق نے کہا جبریل بے ادبی سے شوخی نہیں کرتا، آج میں نہ جھوموں تو کون جھومے گا؟ آج میں نہ جھوموں تو کون جھومے گا؟ اس لیے کہ مجھے جو منتخب کیا گیا محبوب کے لیے، اور محبوب کے بیٹھنے سے پہلے اچھلنا کودنا اس لیے ہے آج بیٹھ رہے ہیں، محشر میں کسی اور کو پسند نہ کر لیں۔ تو جو آج کی رات سب کی دامن اور مراد کے بھرنے کی رات ہے، تو میں کیوں نہیں دامن مراد بھر لوں؟ جبریل محبوب سے کہیے نا آج پسند کیا ہے، محشر میں بھی مجھی کا انتخاب کریں، میرے سوا کسی کا انتخاب نہ کریں۔ حضور بیٹھے، المختصر یہ آقا فرماتے ہیں براق کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اس تیزی کے ساتھ چلے۔ ایک بات صرف کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، جب ٹرین چلتی ہے نا تو دروازے سے صرف سر باہر نکالے سر چکرانے لگے گا آپ کا، کیونکہ ٹرین جتنی تیزی سے چلتی ہے ہوا اتنی تیزی سے آپ کے سر پہ لگتی ہے، آپ آنکھ کھول نہیں سکتے، کھول سکتے ہیں؟ کھول نہیں سکتے، اور تھوڑی دیر تک کے سر باہر نکال نہیں سکتے، سر چکرانے لگے گا۔ آپ بتائیں ٹرین اگر چلتی ہو تو آپ نہیں نکال سکتے سر باہر ہوا کے خوف سے، اور راجدھانی چلے تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سر نکالنے کا۔ میں کہتا ہوں یہ جتنے مولوی نبی کی برابری پہ تقریر کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ صرف اس حدیث پر عمل کر کے دکھائیں، حضور علیہ السلام بغیر کسی ہیلمٹ کے، بغیر کسی تحفظ کے براق پر چل رہے ہیں، اور براق کی رفتار زمانے کی ٹرین اور پلین سے بڑھ کر ہے، نہیں ہے تو حضور کو چکر کیوں نہیں آتے؟ ہوا سے تو گزر رہے ہیں نا،
چکر کیوں نہیں آتے؟ سواری جتنی تیز ہوگی ہوا کی رفتار اتنی زیادہ آپ کے چہرے پر آئے گی، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ حضور براق پر جا رہے ہیں لیکن سارے مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔